تمام شہر واقف تھا، اس لیے عزت نفس کو بچانے کی خاطر میں نے بچیوں کو ساتھ لیا اور سمرقند آ گئی۔ موسم سردی کا تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ میں نے بچوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود باہر کھانے اور ٹھکانے کی فکر میں گئی۔ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ سمرقند کا مسلمان امیر ہے اور ارد گرد ضرورت مند افراد ہیں۔ میں وہاں چلی گئی، اس سے تعاون کی درخواست کی اور اسے بتایا کہ میں ذریت رسول اولاد علی و بطول سے ہوں۔ اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم کہ تو اولاد پیغمبر و زہرا ہے؟ اگر کوئی گواہ ہو تو لے آؤ، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ میں نے کہا بندہ خدا، میں سفر میں ہوں، میرا یہاں کون گواہ ہوگا؟ اس نے کہا اگر گواہ نہیں ہے تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ مدد نہیں۔ میں مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ ایک جگہ پر پھر کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ سمرقند کا سرکاری آفیسر ہے جو کہ مجوسی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کسی مسلمان سے تو کسی تعاون کی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہو سکتا ہے اب مجھ سے مسلمان ہونے کا بھی گواہ مانگے۔ یہ غیر مسلم ہے، ممکن ہے یہ کسی قسم کا گواہ نہ مانگے اور ایک ضرورت مند انسان کی حیثیت سے تعاون کر دے۔ یہ سوچ کر میں وہاں گئی۔ جتنے مرد کھڑے تھے سب نے مجھے مستور سمجھ کر راستہ دے دیا۔ میں اس کے سامنے گئی اور اسے بتایا کہ میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں۔ تم لوگ اگرچہ غیر مسلم ہو، لیکن ایک معاشرہ کی وجہ سے وہ سلوک تو دیکھتے اور سنتے رہتے ہو جو مسلمان اپنی نبی کی اولاد سے کر رہے ہیں۔ میں بلخ سے آئی ہوں، میرے ساتھ میری کمسن بچیاں ہیں جو مسجد میں بیٹھی ہیں۔ امیر سمرقند سے مدد مانگی ہے، اس نے گواہ مانگے ہیں۔ میں نے اسے کہا بھی ہے کہ بھلے آدمی گواہ انہی سے مانگے جاتے ہیں جنہیں کوئی پہچاننے والا ہو۔ جو مسافر ہوتے ہیں انہیں کون پہچانتا ہے اور ان کی گواہی کون دیتا ہے؟ لیکن اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ اب اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو کر دو۔ وہ مجوسی اٹھ کھڑا ہوا، نوکر بھیجا کہ جا کر میری بیوی کو ساتھ لے آ۔ وہ گیا، کچھ دیر بعد اس کی بیوی آ گئی۔ اس نے کہا اس بیوی کے ساتھ جا، مسجد میں اس کی بچیاں بیٹھی ہیں، انہیں ساتھ لے کر آ۔ اپنے گھر میں علیحدہ کمرہ دے، سفر کی تھکی ہوئی ہیں، انہیں غسل کے لیے گرم پانی دو، نئے کپڑے دو، کھانے کا انتظام کرو۔ وہ مستور میرے ساتھ آئی، اس نے بچیوں کو اپنے ساتھ لیا، ہمیں اپنے گھر لے گئی۔ ایک آراستہ کمرہ دیا، گرم پانی دیا، نئے کپڑے دیے اور کھانے کو بہت کچھ دیا۔ تھکی ہوئی بچیاں جلدی سو گئی۔ میں نے مصلی بچھایا اور مجوسی کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگ گئی۔ رات ڈھلی ہوئی تھی کہ دروازہ پر دق الباب ہوا۔ مجوسی خود دروازہ پر گیا، دروازہ کھولا تو مسلمان امیر اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجوسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے مہمان آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں لینے آیا ہوں۔ مجوسی نے کہا وہی جن سے کل تو نے گواہ طلب کیے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں شرمندہ ہوں، مجھے میری مذہبی غیرت نے شرمندہ کیا ہے کہ تو نے مجوسی ہونے کے باوجود انہیں گھر میں جگہ دی اور میں مسلمان ہو کر ان کی مدد نہ کر سکا۔ یہ سن کر مجوسی مسکرا دیا۔ اس نے پوچھا اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ مجوسی نے کہا ابھی تک تیرا ذہن درست نہیں ہوا اور تو فریب سے باز نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے سیدھی بات کی ہے، اس میں بھلا فریب کی کون سی بات ہے؟ مجوسی نے کہا فریب نہیں تو اور کیا ہے، تو نے اس مستور سے اولاد زہرا ہونے کا گواہ مانگا تھا، تجھے اب یہ کیسے پتا چل گیا کہ وہ مسلمان تھی؟ ممکن ہے وہ مسلمان ہی نہ ہو۔ اگر سیدھی بات کرنا چاہتا ہے تو یوں کر
کہ تو نے خواب میں میدان محشر دیکھا ہے، اس میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، تو نے ان سے پانی مانگا ہے، انہوں نے نفرت سے منہ دوسری طرف کر لیا، تو نے کہا کہ میں آپ کی امت سے ہوں، مجھے پانی پلائیے، انہوں نے تجھ سے گواہ مانگے ہیں، تو نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا ہے کہ حضور مجھے یہاں کوئی پہچانتا بھی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے فرمایا، اگر تو میری اولاد سے گواہ مانگ سکتا ہے تو کیا میں تجھ سے گواہ نہیں مانگ سکتا؟ پھر انہوں نے تجھے جنت میں میرا مکان دکھایا اور فرمایا ہے کہ دیکھ یہ اس مجوسی کا مکان ہے جس نے صرف یہ سن کر کہ وہ مسافرہ میری اولاد سے ہے، بلا مطالبہ گواہ اسے رہنے کی جگہ، پہننے کو کپڑے، کھانے کو طعام دیا ہے۔ اس وقت بھی میری بیٹی اس مجوسی کے لیے مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہے۔ خواب ایک ہی ہے، میں نے بھی دیکھا اور تو نے بھی دیکھا، اب بتا کیا یہی سیدھی بات ہے؟ اس نے کہا کہ واقعاً مجھے یہی خواب اس وقت تیرے دروازے پر لایا ہے، تو ایسا کر مجھ سے 1000 دینار لے اور بیبیاں مجھے لے جانے دے۔ مجوسی نے کہا اگر تو 1,00,000 دینار بھی دے تو بھی میں اپنے گھر آئی ہوئی برکت تجھے نہ دوں گا، بھلا میں تجھے وہ مستورات کیسے دے دوں جن کے قدم کے طفیل میرے قنبے نے کلمہ پڑھ لیا، جن کی برکت سے میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جن کے صدقے میں میں نے زندگی میں جنت میں اپنا مکان دیکھ لیا۔ جا گھر آرام کر اور آئندہ خیال رکھنا۔